اللہ اکبر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک کی ہائی لائٹس ہیں حرص کی مٹی۔ حرص کیا ہے؟ حرص کے نقصانات کیا ہیں؟ حرص کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے یا پھر ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے؟ اور حرص کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، اور یہ حرص یا حریص پن کی بات یہودیوں کے بارے میں آئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ حریص ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال جئیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ جئیں کیونکہ انہوں نے جو عمل کیے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو چاہے گا اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اور اس کے منہ مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ حرص کی مٹی کے بارے میں جاوید چودھری صاحب کا بہت خوبصورت کالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے، جو آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن شخص تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا، اس لیے وہ دیو جانسن کلبی کے نام سے ہی مشہور ہوا تھا۔ دیو جانسن کلبی ارسطو اور اسکندر اعظم کے دور میں تھا، اور اس کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب اور دلچسپ واقعات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ ہاتھ میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا ایتھنز کی گلیوں میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ دیو جانسن جو ہے وہ درویشی اور سادگی کی حالت میں ہی اس نے پوری زندگی گزاری ہے، اور اگر اس کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تھا تو وہ کھا لیتا تھا، بشرطے دیگر وہ فاقے کرتا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ دیو جانسن جو ہے کسی جنگل میں جا کر رہتا۔ کسی نے پوچھا تمہیں جنگل کے جانوروں سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ وہ بولا انسان کا دشمن انسان ہے، جانور نہیں، اور انسان کی درندگی 1000 درندوں پر باری ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے دیو جانسن کا اور اسکندر اعظم کا، کہ ایک دفعہ اسکندر اعظم دیو جانسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیو جانسن نے ایک کہکا لگایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا خواہشوں کا غلام شخص ایک آزاد شخص کی خدمت کر سکتا ہے؟ دیو جانسن جو تھا وہ آخری عمر کے حصے میں کائنات کی انتہائی سیڑھی پر چڑھ گیا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا صرف ایک پیالہ تھا جس میں وہ پانی بھی پیتا تھا، اور اس میں پانی بھی پیتا تھا، اور اس میں سے جو ہے وہ سالن وغیرہ ڈال کے بھی کھاتا تھا۔ ایک دن وہ ندی کے کنارے پانی پینے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک جانور جو ہے وہ بغیر پیالے کے پانی پی رہا ہے۔ تو اسی ٹائم اس نے کہا، کلبی تم پر تف ہو، تم ابھی بھی اس پیالے کی محتاجی سے کبھی آزاد نہیں ہوئے، ابھی آزاد نہیں ہوئے۔ اس نے پھر وہ پیالہ توڑ دیا اور وہ واپس آ گیا۔ دیو جانسن جو ہے وہ جنگل میں ایک ٹب میں رات کو اپنی ٹانگیں لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا گنتا سو جاتا۔ ایک دفعہ اسکندر اعظم کا ایک ہرکارا دیو جانسن کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اسکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کر لی ہے اور وہ واپس آ گیا ہے۔ تو تب دیو جانسن نے تاریخی جملے کہے تھے جو اس کی قناعت پسندی کا اصل پہچان بنی اور آج بھی دیو جانسن کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس نے کہا، اگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص ہو جائے تو پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے۔ دیو جانسن کی ان باتوں سے اگر میں اور آپ غور کریں اور اگر ہم سوچیں
کہ جب ہمارا گزارا ایک گاڑی، ایک موبائل، چند کپڑوں، چند برتنوں، ایک مکان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں محلات، سونا، چاندی، جواہر، ڈالر اور اتنی لگژری اکٹھی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہماری حرص اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز خریدی ہوئی ہے تو ہم دوسری کے حریص رہتے ہیں کہ ہم نے یہ خریدنی ہے۔ اور آخر ایک دن انسان کیا کرتا ہے کہ اسی حرص پن کی وجہ سے جا کے وہ قبر کی مٹی کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حرص پن کے یا حریص پن کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ حریص یا حرص کہتے کس کو ہیں۔ حرص جو ہے نا وہ انسان کی فطرت کے اندر ایک جو ہے نا وہ بیماری ہے۔ انسان کو ہر وقت ایک چیز ہونے کے باوجود دوسری کی طلب ہو، تیسری کی طلب ہو، چوتھی کی طلب ہو، یعنی اس کو صبر نہ آئے، وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے کے پیچھے لگا رہے کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ اگین دیکھیں تو حرص پن کے نقصانات کیا ہیں۔ حرص پن جو ہے نا انسان کو قناعت سے یعنی کہ دور کر دیتی ہے، یہ قناعت کے اپوزٹ ہے۔ حرص پن جو ہے وہ انسان کو اپنا مقصد بلا دیتی ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں اور آخر ہم نے یہ دنیا چھوڑ کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ حرص پن جو ہے انسان کو ہر طرح کے برائی کے کاموں سے بھی روک دیتی ہے، صدقہ خیرات سے روک دیتی ہے۔ حرص پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو آخرت بلا دیتا ہے۔ حرص پن سے انسان کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، انسان کی دولت، شہرت اور عزت کو بھی داغدار کرتی ہے۔ حرص پن جو ہے بری عادتوں میں سے ایک عادت بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کو قناعت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس حرص سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو ہماری دنیا بھی برباد کر رہی ہے اور ہماری آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کبھی آپ کو بہت زیادہ حرص آ رہی ہو تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں اور وہاں پہ صبر سے رک جائیں۔ بے صبرا پن بھی حرص پن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ حرص ہو رہی ہے چیزوں کی، پیسوں کی، تو آپ اس میں صدقہ کرنا شروع کریں، اور اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کم نعمتیں دی ہیں ان کو بھی دیکھیں اور شکر ادا کریں۔ اور حرص پن کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو کے صرف اور صرف دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے خود کو بھی بچائیں اور اپنی فطرت کو بھی یعنی اللہ کی راہ میں اور حرص پن سے بچانے کے لیے کوشش بھی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔